ڈیٹیکٹیو 13 اب وہی گھر ہے، وہی جس کمرے میں میں مطلب رات کو سوتی تھی، اور میری امی، جیسے میں نے صبح سٹوری میں بتایا کہ امی کو لگا کہ میں واش روم گئی ہوں، یہ سب کچھ ہے لیکن میں نہیں ہوں۔ میری بھانجی آئی ہے، وہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہے، اس کا جو یونیورسٹی جو ہے وہ ہمارے گھر کے قریب ہے سوات میں، اور اپنے گھر جاتی ہوئی اس کو کافی ٹائم لگتا ہے، تو اگر وہ لیٹ آتی ہے ویکینڈ پہ تو وہ ہمارے گھر میں رہ جاتی ہے 1-2 دن کے لیے، پھر ہمارے گھر سے چلی جاتی ہے، اس کا بھائی اسے لینے آتا ہے یا میرا بھائی اسے لے کے جاتا ہے۔ اب وہ آئی ہے تو میں نہیں ہوں، اسی کمرے میں وہ سو رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ کمرہ اب میرے بھائی کا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سو رہی ہے اور موبائل پہ لگی ہوئی ہے۔ جیسے میں نے کہا لوگ سوتے نہیں ہیں، بس کمروں کے اندر جب جاتے ہیں تو کوئی ڈراماز، کوئی فلمیں، کوئی کچھ، کوئی ٹک ٹاک، اس طرح۔ وہ کہتی ہے 2 بجے تک میں نے جو کچھ میری مطلب ایکٹیویٹی ہوتی ہے، جو دیکھتی ہوں ٹک ٹاک وغیرہ، یہ سب میں نے دیکھا۔ پھر میرے جو بھائی تھے وہ باہر تھے، رات کو ان کی اکثر ڈیوٹی ہوتی تھی تو وہ رات کو آتے تھے، تو میری بھانجی کہتی ہے کہ مجھے گیٹ کی آواز آئی، ٹھیک ہے، نہیں مجھے گیٹ کی آواز نہیں آئی، بلکہ کمرے کے دروازے پہ نوک ہوا، اور نوک ہوتی ہی میں نے ایسے دیکھا نا، اب مجھے گہری نیند آئی ہے، میں نے موبائل سائڈ پہ رکھا اور سونے لگی، تب یہ ہوا۔ کمرے کا دروازہ نوک ہوا تو وہ تو کھلا تھا، مطلب یہ بھی گرمیوں کا موسم ہے، کمرے کا دروازہ ایسی ہی بند ہے، لاک نہیں ہے، تو وہ کہتی ہے اس کو ایسے نوک کیا گیا۔ تو میں نے ایسے مطلب میں بہت غنودگی میں گئی تھی، تو ایسے میں نے دروازے کی طرف دیکھا تو دروازہ کھلا، اور جو میرا بھائی ہے وہ اندر آیا، اس کا ماموں میرا بھائی، ٹھیک ہے، تو یہ کہتی ہے، میں نے اس کا اچھا ماموں تم لوگ آ گئے، اور پھر میں ایسی سونے لگی۔ اس نے وائٹ کاٹن پہنا تھا، ٹھیک ہے، اور آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ اندھیرے میں آپ کو وائٹ چیز ہمیشہ نظر آتی ہے، ہلکا سا، اب اتنا بھی اندھیرا نہیں تھا، باہر ہمارے صحن میں لائٹ آن ہوتی ہے۔ پھر سے میں صبح والی سٹوری کی 12 بجے والی سٹوری کی طرف جاؤں گی، کہ جیسے میں نے کہا کہ میں واش روم جا رہی تھی تو صحن کا لائٹ آن تھا، اور واش روم کا بھی امی نے سوچا کہ اس کو کیا ہوا جو واش روم کا لائٹ آن چھوڑا ہے، ہم عموماً واش روم کا لائٹ آف کرتے کیونکہ باہر روشنی ہوتی ہے، وہ صرف ہم تب یوز کرتے جب ہمیں واش روم جانا ہو، تو اوبیسلی ہر کوئی واش روم کا لائٹ آن کر کے اندر جاتا ہے۔ تو یہ کہتی ہے کہ باہر جو صحن والی لائٹ آن تھی، اس کی دھیمی دھیمی روشنی کمرے کے اندر آ رہی تھی، اور میں نے دیکھا کہ چھوٹا والا ماموں جو ہے وہ اندر آیا ہے۔ کیوں آیا ہے؟ وہ کمرہ اس کا تھا، تو اس کے واش روم میں اس کا ٹراؤزر وغیرہ پڑا تھا، وہ لے کے جو ہے لینے آیا تھا، اور وہ باہر سو رہا تھا کیونکہ ان کے کمرے میں تھی۔ تو یہ کہتی ہے کہ میں نے اس کو ایسے غنودگی میں دیکھا، وہ کھڑا ہے دروازے کے بالکل پاس، اور وہی وائٹ کاٹن پہنا ہے جو وہ اکثر پہنتے ہیں، اور میں کہتی ہوں اچھا ماموں تم لوگ آ گئے، اور ایسے میں دوسری کروٹ لے کے سو گئی۔ اب ایسے 5-6 منٹ گزرے تو مجھے پتہ نہیں کیوں، یعنی میں گہری نیند میں تھی لیکن مجھے ایک جھٹکا لگا، میری آنکھ کھلی، اور میں نے ایسی دیکھا نا، ایسے جیسے بندے کی آنکھ کھلتی ہے، تو کروٹ لیتے ہوئے میں نے دروازے پر میری نظر پڑی، ماموں اسی جگہ پہ کھڑا تھا۔ اب یہ ہارر ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتی ہے میں اس کو ایسے دیکھنے لگی اور بیٹھ گئی۔ میں نے کہا ماموں، تو وہ مجھے بغیر کوئی جواب دے واش روم کی طرف بڑھا، کمرے کا جو اس کے کمرے میں واش روم تھا، اور یہ سب سے بڑا کمرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے گھر میں سارے بڑے کمرے ہیں، لیکن اس وقت یہ سب سے بڑا تھا، جیسے ہم ہال کہتے ہیں نا، ہال نما کمرہ، اور اس کا سب سے بڑا واش روم تھا، اور کونے میں تھا، اور وہ اس واش روم کی طرف جانے لگا، اور میں اس کو ایسے دیکھتی رہی، وہ واش روم چلا گیا، بغیر لائٹ آن کی ہوئے اندر گیا۔ میں تھوڑا گھبرائی کہ یہ اتنی دیر تک کیوں دروازے کے سامنے کھڑا تھا، یہ چیز مجھے سونے نہیں دے رہا تھا، تو میں جیسے سونے ایسے مطلب لیٹنا چاہ رہی تھی کہ سو جاؤں، لیکن نہیں، میں نہیں سوئی، اور میں نے جا کے کمرے کا لائٹ آن کیا۔ مجھے کچھ گڑبڑ لگا کیونکہ ماموں اندھیرے میں واش روم کے اندر گیا ہے، اس نے لائٹ آن کیوں نہیں کی واش روم کی،
اور پھر میں آہستہ آہستہ واش روم کا دروازہ کھلا تھا. اب یہ اس کی غلطیاں تھی. یہ واش روم کے پاس گئی اور اس نے باقاعدہ جو ہے واش روم کا لائٹ آن کیا اور اندر دیکھا کوئی نہیں تھا. اوف، جب کوئی نہیں تھا تو یہ تو شکر ہے کہ کچھ نہیں تھا، کیونکہ یہ اتنی پاگل ہے کہ جب آپ کو فیل ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہے، یہ چیز کچھ گڑبڑ تھی، یہ کچھ انسان کو فیل ہو جاتا ہے. میں ہر سٹوری میں بتا دیتی ہوں، کتنا ہی نہ سمجھ بندہ کیوں نہ ہو، اس کو فیل ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ کچھ ان یوزول ایکٹیویٹی تھی اس کے ساتھ جو ہوا. تو یہ کہتی ہے کہ میں دوبارہ بھاگ کے کمرے سے باہر نکلی اور باہر بیٹھ گئی، کیونکہ سب لوگ سو رہے ہیں اور اس کی عادت تھوڑی شانت ہے. وہ لڑکی تھوڑی کہتے نا صبر والی ہے، یعنی بہت بڑا حادثہ کیوں نہ ہو جائے وہ کچھ بتاتی نہیں. اور جب بتاتی ہے اتنی آرام سے، دوستوں بتاتے ہیں کہ آپ حیران ہوں گے کہ یار تم اتنی آرام سے اتنی بڑی بات کیسے بول سکتے ہو، یعنی تمہارے ساتھ اتنا بڑا کچھ ہو گیا ہے اور تم اتنی آرام سے بیٹھی ہو کچھ بول نہیں رہی. یعنی یہ میں دوسرے باتوں کے بارے میں اس کے لیے بتا رہی ہوں. وہ ایسی لڑکی ہے. اب وہ آرام سے جا کے جہاں پر میری امی برآمدے میں سوتی تھی، جیسے پھر سے اس کہانی کا ذکر آیا جس میں نے کہا تھا کہ اس نے مجھے دیکھا، امی نے، کہ میں گئی ہوں واش روم اور وہ برآمدے میں تھی. اب امی تو برآمدے میں سوتی تھی، وہ تو میں پہلے بتا چکی ہوں. امی سو رہی اور یہ اس کے پاس والی چارپائی میں بیٹھی ہے. جیسے یہ وہاں بیٹھتی ہے اور سوچتی ہے کہ میں اندر جاؤں سو جاؤں یا یہاں باہر امی کے ساتھ ہی ساتھ والی چارپائی پہ سو جاؤں، تو اچانک گیٹ کی آواز آتی ہے باہر اور میرے بھائی آ جاتے ہیں اندر. ایک بھائی اندر آتا ہے اور جا کے گاڑی آتی تھی اندر تو اس کے لیے دروازہ کھلتا ہے، بڑا گیٹ، ان کے پاس چابی ہوتی تھی. تو یہ تھوڑی سی مطلب اس کے چہرے پہ رونق بھی آ جاتی ہے، لیکن تھوڑی سی یہ عجیب ہوتی ہے اور کہتی ہے ماموں تم لوگ ابھی آئے؟ تو وہ کہتے ہاں ہم ابھی آئے. تو کہتے چھوٹا جو بھائی ہے میرا، اس کے بارے میں پوچھتے چھوٹا ماموں کہاں ہے، اس نے کیسے کپڑے پہنے ہیں. تو اس نے دیکھا کہ اس نے گرے کلر کے کپڑے پہنے، بالکل مطلب ڈارک سمجھو، ڈارک بلیک سمجھو، زیادہ گرے بھی نہیں تھے، بلیک بلیک. اس نے کہا تو وائٹ کاٹن میں کون آیا تھا؟ وہ سب دونوں حیران ہیں اور کہہ رہے ہم تو ابھی آئے ہیں. جو میرا بڑا بھائی ہے وہ اس کو کہتے ہم تو مطلب ڈیوٹی پر تھے، ہم دونوں ساتھ تھے، ابھی آئے ہیں. اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، لیکن وہی چارپائی پہ سو گئی. اور صبح یہ سنسنی خیز نیوز جب اس نے سنائی تو ہم سب، میں تو نہیں تھی، میں تو بعد میں جب گئی تو یہ کہانی مجھے بتائی گئی اور میری امی سب کو منع کر رہی تھی اس کو مت بتائے ورنہ یہ یہاں نہیں سوئے گی. ہائے ہائے. تو بس صبح اس نے سب کو بتایا کہ میں مطلب یہ ہوا ہے یہ سب، اور میرے بھائیوں نے بھی بتایا کہ جب ہم آئے تو اس نے ایسے کہا. خیر میری وہ بانجی بھی تھوڑی، میں نے بولا نا، تھوڑی سی افیکٹڈ ہے اور ہر چیز کلیئر ہونی چاہیے ہر ہارر سٹوری میں. کچھ ہارر سٹوریز آپ کے ساتھ اتفاقاً پیش آ جاتے، کچھ ایسے ہوتے کہ وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، یعنی ان کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتی ہے جنات کی تو وہ ڈر جاتے ہیں. اور ایک ہمارا گھر بھی تھوڑا ہانٹیڈ تھا اس وقت بھی، آج بھی. تو ہم تو وہاں رہتے ہیں، مسئلہ نہیں، لیکن کبھی کبھار ہو جاتا ہے ایسا. تو یہ ایک ہارر واقعہ تھا اور میں اپنی بانجی سے ریلیٹڈ بہت ساری سٹوریز آپ لوگوں کو سناؤں گی کہ اکثر اس کے ساتھ ایسا ہوتا تھا اور بچپن سے ہو رہا تھا. تو چلو ٹیپ 14 کا انتظار کیجیے، جس میں اپنی اسی بانجی سے ریلیٹڈ ایک اور سٹوری آپ لوگ کو بہت ہی ہارر سناؤں گی. تھینک یو.